قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ محترم و مکرم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پیارے بچوں، انسان کی زندگی میں کامیابی کے کئی تصورات ہوتے ہیں۔ ہر انسان کامیابی کو اپنے ناحیے اور اپنے زاویے سے سمجھتا ہے اور اسی کو کامیاب سمجھنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان، اس کی دنیا اچھی چل رہی ہے، مال و دولت کی فراوانی اس کی زندگی میں ہے، آل و اولاد اس کے گھر میں جو ہے بسے ہوئے ہیں، وہ سمجھتا ہے میری کامیاب زندگی ہے۔ ایک طبیب اپنے کام میں یا لوگوں کی تیمارداری کرتے ہوئے، لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے جب وہ کامیابی کے دہلیز کو پہنچتا ہے یا وہ کامیاب بنتا ہے تو اپنے ناحیے سے سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ دنیا کا ہر طبقہ، کسی بھی طبقے کی اگر بات کریں گے، ہر طبقہ اپنے اپنے ناحیے سے سمجھتا ہے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں، جو اس میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں میری کامیابی کا ثمرہ ہیں، یہ میرے کامیابی کا نتیجہ ہے، یہ میرے کامیاب زندگی کی علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں، کامیاب زندگی، اصل زندگی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو انسان جہنم سے بچا لیا جائے، سبحان اللہ، ایک ہی کافی نہیں، جہنم سے بچا لیا جانا کافی نہیں، کہا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جب جنت میں داخل کر دیا جائے، کہا حقیقی معنوں میں یہی کامیابی ہے۔ انسان اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اسے زندگی دی ہے۔ کہا اگر اس دنیا میں تم ناکام بھی ہو جاؤ، وقتی طور پر یہ ناکامی ہے، اس کا خسارہ زیادہ دیر تک نہیں ہوگا۔ کتنی دیر ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ ہم مر جائیں گے، خسارہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر لوگوں تمہاری زندگی میں توحید نہ ہو، تمہاری زندگی میں اللہ کی الوہیت نہ ہو، تمہاری زندگی میں اللہ کے لیے سجدے نہ ہو، تم اللہ کے لیے اس دنیا میں زندگی نہ گزار رہے ہو، یاد رکھو ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک ایسے ایام آنے والے ہیں، ایک ایسے دن آنے والے ہیں جن ایام کی کوئی انتہا نہیں، جن ایام کی کوئی لمٹ نہیں، جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایسے ایام میں اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ رب العالمین سے جڑ جاؤ، توحید کو اپناؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہو جاؤ، اللہ پر یقین رکھنے والے ہو جاؤ، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے والے ہو جاؤ، اللہ ہی کے دربار میں آنسو بہانے والے ہو جاؤ، خوشی ہو یا غم اسی کے دربار میں رجوع کرنے والے ہو جاؤ، اسی پر بھروسہ کرنے والے ہو جاؤ، اسی پر یقین رکھنے والے ہو جاؤ۔ یہ نعمت واللہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے ابو عبداللہ عبد الرحمن الصنابحی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ میں عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ مرض الموت میں تھے، بیماری کی حالت میں تھے یا انتقال کے قریب تھے، میں ان کی عیادت کے لیے گیا ان کی حالت دیکھ کر مرض الموت میں ہر انسان جس کو ہم جوانی میں ہو یا جو ہے بڑھاپے سے پہلے ہو، جو ہے ایک طاقتور انسان کے نظریے سے دیکھتے تھے، وہ انسان کمزور ہو کے
عاجز ہو کے نہ خود اپنے سے اٹھ سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، ایسی حالت میں دیکھ کر عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر ابو عبداللہ عبد الرحمن کہتے مجھے بے ساختہ رونا آ گیا۔ عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے عبد الرحمن کیوں رو رہے ہو؟ یاد رکھو میں صحابی رسول ہوں، میری آنکھ نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو شریعت نازل کرتے ہوئے دیکھا، نبی سے ہم نے شریعت سیکھی۔ اے ابو عبد الرحمن اگر اللہ مجھے اجازت دے کسی کی سفارش کرے تو اے ابو عبد الرحمن میں تمہاری سفارش کروں گا، اگر اللہ رب العالمین کسی کی مغفرت جو ہے کرنے کے لیے کہے میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ سبحان اللہ، اتنا ہی نہیں، بلاتے ہیں ابو عبد الرحمن کو، کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی حدیث نہ بتاؤں؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی حدیثیں سنی، جتنی بھی احادیثیں سنی، میں نے اپنی زندگی میں بیان کر دی، ان کو لوگوں تک پہنچا دی۔ ایک حدیث، سبحان اللہ، کہے ایک حدیث میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ اے ابو عبد الرحمن میں آج تمہیں بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کون سی حدیث؟ کہا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم علیہ النار، جو انسان یہ گواہی دیتا ہے مستیقناً، پورے یقین کے ساتھ جو اللہ کی وحدانیت کو اقرار کرتا ہے زبان سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور رسول سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے توحید پرست بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، ایسا توحید پرست بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین جنت نصیب کریں گے۔ دیکھیے یہاں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک انسان یہ کہے کہ نہیں میں صرف زبان سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں اس دنیا میں سوائے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اور اس کے بندے، یہ گواہی دیتا ہے اور صرف گواہی کی حد تک زبان سے بول رہا ہے۔ کہا نہیں، وہ انسان مسلمان اور مومن نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ یہ دل سے اقرار کرنا ہے، کیوں؟ اگر دل کا اقرار، دل میں یقین نہ ہو تو جتنے امت میں منافقین اللہ کے نبی کے دور میں گزرے سب کو مومن کہنا پڑے گا۔ وہ زبان سے اللہ کے نبی کو نبی کہتے تھے، اللہ کو اللہ کہتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ زبانی دعوے دار تھے۔ ہاں دل میں یقین ہے، دل سے یقین سے جان رہے اللہ ایک ہے، نبی اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان سے ادا نہیں کر رہے۔ کہا نہیں، پھر بھی تم مکمل مومن نہیں، تم کو زبان سے بھی ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر زبان سے ادا کرنے کی شرط نہ ہوتی، ایک کلمہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اپنے چچا کے سامنے تڑپ رہے تھے، یا ہم قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ۔ اے چچا جان، پوری زندگی میری مدد کی، میرے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہے، میری مدد کی، میرے لیے گالیاں سنی، میرے لیے بھوک میں تڑپا تم نے۔ اے چچا جان، اب جا رہے ہو، تمہارے دامن میں توحید نہیں، تمہارے دامن میں اللہ کی الوہیت نہیں، آپ بھی سانسیں جاری، آخری لمحہ سجدہ نہیں۔ اے چچا جان ایک کلمہ پڑھ لو، میں اس ایک کلمے کیوں لے کر تمہارے لیے جنت دلواؤں گا۔ سبحان اللہ، کفر کی حالت میں موت ہوتی ہے۔ زبان سے بولنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین جاننا، اور اس کے علاوہ عملی پریکٹیکل کر کے بھی دکھانا۔ ہاں یہ کمی ہے ہمارے زندگی میں، یہ کمی ہے۔ کچھ لوگوں کو بتائیں، کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ایک ہے، دل سے جانتے ہیں، دل سے یقین رکھتے ہیں، زبان سے ہر مرتبہ جو ہے صبح شام 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن پریکٹیکل جب نماز پڑھنے کی باری آئی، اللہ کے لیے سجدے کی باری آئی، غیر اللہ یاد آ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی باری آئی، غیر اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ کہا نہیں، عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب تم دل سے اقرار کر لیے، دل سے اللہ کو اللہ جان لیے، دل سے اللہ کی ربوبیت کو اپنا لیے، زبان سے بھی آپ کہنے والے ہیں
یاد رکھو عمل بالجوارح یہ بھی لازمی ہے، یہ بھی رکن ہے، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی واجب ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لانے کا جو ضروری جو تقاضا ہے کہ اللہ کے دربار میں آئیں، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ دیکھیے انسان مصیبت کے وقت پہچانا جاتا ہے، مصیبت کے وقت پہچانا جاتا ہے، وہ انسان کمزور انسان ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ضعف انسان کے زندگی کے ہر مرحلے میں ہے۔ انسان ضعیف ہے اپنے سوچ کے حساب سے، انسان ضعیف ہے اپنے جسم کے حساب سے، انسان ضعیف ہے اپنے جذبات کے لحاظ سے، انسان ضعیف ہے زندگی کے ہر مرحلے میں۔ واللہ هو القوی، اللہ رب العالمین ہی طاقتور ہے۔ یہ ضعف جب بیماری آتی ہے، اپنے لیے ہو یا اپنے بچوں کے لیے ہو، مصیبتیں جب آتی ہے، سبحان اللہ رب کے دربار کو آتا ہے، رب کے دربار کو آتا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ کے علاوہ اللہ کی قسم ہماری ایک جو ہے بیماری، معمولی سی بیماری ہو، شفا دینے والا صرف وہی ذات ہے۔ وقت ضرور لگے گا، آزمائشیں ضرور آئیں گی، وقت ضرور لگے گا، لیکن اللہ رب العالمین جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، رب العالمین ان مصیبتوں کے ذریعے یا تو ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہمارے لیے جنت میں جو ہے مقام دینا چاہتا ہے۔ صبر کریں، صبر کریں۔ لہٰذا ایک انسان مصیبت کے وقت پہچانا جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایک دو مرتبہ ہاتھ اٹھا کر پوچھتا ہے، بزنس، کئی لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں اسی مسجد کے، مجھے اچھی سیلری مل رہی تھی، اچھی سیلری مل رہی تھی، لیکن آج میری آزمائش ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ سے جڑنے کا اور زیادہ وقت ہے۔ خوشحالی کے وقت اللہ جب آپ کو دے رہا تھا، اپنے خزانوں سے تمہیں نواز رہا تھا، تم جب عبادت کیے یا نہیں کیے یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے آپ سے رزق چھینا ہے۔ اللہ سے جڑ جاؤ، واللہ ساری رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ تمہیں کمائی دینے والا ہے، اللہ تمہیں رزق حلال کھلانے والا ہے۔ اللہ سے جڑ جاؤ، وقت ضرور لگے گا، اللہ کے دامن کو مت چھوڑو۔ یہی چیز ہے، یہی توحید ہے، یہی چیزیں انسان کی زندگی میں مصیبت کے وقت اپنانا ہے۔ اگر انسان مصیبت کے وقت سبحان اللہ چھوڑ کے دھاگے لگانا شروع کر دے، کوئی کہتا ہے ناریل لٹکاؤ گھر میں برکتیں آ جائیں گی، یاسین سورہ یاسین لکھ کر لگا دو، یا نہیں تو جتنے بھی جو ہے سورے ہیں وہ لکھ کر لگا دو۔ سبحان اللہ، لوگوں یاد رکھو خیر اور شر کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، یاد رکھو اللہ رب العالمین کے دربار سے تمہارے لیے فیصلے آتے ہیں۔ نہ یہ انسان، نہ یہ ناریلیں، نہ یہ پھٹکریاں، نہ یہ تھاگے، نہ یہ چادریں، نہ یہ قبر والے، نہ یہ فلاں یا امام یا پیر، واللہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں جب تک اللہ رب العالمین خوش نہ ہو، اللہ رب العالمین کے فیصلے نہ ہو۔ جب ہم اللہ سے حقیقی معنوں میں جڑ جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں حقیقی معنوں میں جڑ جاتے ہیں، یاد رکھو اس کے بعد نصرتیں اللہ کی طرف سے آنے لگتی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَاسْتَعِينُوا، لوگوں زندگی کا نام ہے مصیبتیں، کوئی ایسا نہیں جتنا پیسہ ہوگا اتنی بڑی مصیبتیں ہوں گی، سمجھ رہے ہیں؟ زندگی میں ہر کوئی انسان دیکھے، ہر انسان کہیں نہ کہیں مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں زندگی، سعادت والی زندگی تین چیزوں میں ہے، تینوں مرحلے ہوتے ہیں انسان کی زندگی۔ ایک، اللہ کی نعمتوں میں پل رہا ہوتا ہے، مست ایک دم۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ تم شکر گزاری کرو، تم شکر گزاری کرو۔ دوسرا طبقہ کیا ہوتا ہے؟ مصیبتوں میں ہوتا ہے، مصیبتوں میں ہوتا ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، حرام کمائی سامنے ہوتی ہے، لاکھوں کے روپیہ سامنے ہوتا ہے، اللہ کے لیے وہ حرام کو چھوڑ کر حلال کے لیے انتظار کرتا ہے۔ کہا شریعت اے لوگو، ایسے مصیبت زدہ لوگو صبر کرو، صبر کرو، رب العالمین بہتر سے بہتر فیصلے تمہارے حق میں کرے گا۔ اور تیسرا، انسان یہ دونوں میں ہوگی، غلطیاں ہوں گی، استغفار کرو،
इस्तिग़फ़ार को यही 3 चीज़ें होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मुसीबतें चल रही हैं, बच्चे बीमार, तुम्हारी ज़िंदगी में जो है बिजनेस में जो है आपके पास घाटा हो रहा है, जिसमें भी हाथ डालते हैं आपको नुकसान हो रहा है, आप बीमार, आपके बच्चे बीमार, घर में नुकसान, घर में तकलीफ, याद रखे अल्लाह ने कहा वस्तईनु वस्तईनु, तुम मदद तलब करो। कैसे? सब्र के जरिए। सब्र का दामन पकड़े रखो, सब्र का दामन पकड़े रखो। सब्र की ऐसी सवारी है जो रब्बुल आलमीन तक हमें पहुंचाती है। और दूसरी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है, वो कहा बिस्सलाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी जब भी परेशान होते बिलाल से कहते या बिलाल अक़िमिस्सलाह अरिहना बिहा। ऐ बिलाल, दिल गमगीन हुआ है, दिल बेचैन हुआ है, आंखों में आंसू है। ऐ बिलाल, रब के दरबार के अलावा हम कोई दरबार नहीं भर पाते। ऐ बिलाल, अज़ान दो, हम नमाज के जरिए सुकून पाएंगे। अल्लाह के लिए बताओ, तुम्हें मुसीबत आई, तुम लोगों के दरवाजे खटखटाने वाले हो गए। तुम्हें मुसीबत आई, तुम कब अल्लाह के दरबार को खटखटाने वाले हुए? जब तुमने अल्लाह को छोड़कर लोगों से मांगना शुरू कर दिया। मेरी मुसीबत ये है, ये आजिज़ मुसलमान, ये आजिज़ लोग, उनके दरबार में जब हमने हाथ फैलाना शुरू कर दिया, रब हमें उन्हीं बंदों के हवाले करके छोड़ दिया। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी तकलीफ हो, तुम, हमारा ईमान और हमारा सेवा और मोमिन का किरदार ये होना चाहिए कि जो भी तकलीफ हो, बड़ी हो या छोटी, फौरन दरबार, अल्लाह के दरबार में आ जाए, सजदे पे गिर जाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह से मांगे। देखिए बदर का मौका था, कितने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए नहीं निकले थे। सहाबा इकराम सिर्फ 313 थे, 300 लोग थे, और वो भी किसी के पास कमान, किसी के पास तीर, किसी के पास ढाल, किसी के पास जो है नेज़ा। बहुत कम लोग, सामान भी मुहैया नहीं है, लड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि काफिले को रोकने के लिए आए थे। सुभान अल्लाह, नौबत लड़ाई की आ गई, लड़ने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह के नबी ने दुनिया के, और याद रखें दुनियावी असबाब भी अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं मस्जिद में आकर बैठ गए, कोशिशें नहीं करें, नहीं, कोशिशें, ये तदाबीर, ये सारी चीज़ें तवक्कुल में शामिल हैं। सारी चीज़ों को अल्लाह के नबी ने तय कर दिया, ये फलां फलां जगह खड़ेंगे, फलां फलां जगह, सारा तय कर दिया। दुनियावी सारे असबाब अपना लिए। फिर आखिरी और असल असबाब के लिए कहते हैं अबू बकर, अल्लाह के नबी अपने जो है हुजरे में दाखिल हो गए, फौरन नमाज पढ़ते हुए सजदे में चले गए। अल्लाह के नबी ने दुआ की, ऐ अल्लाह, ये 313 मुट्ठी भर लोग हैं, ऐ अल्लाह, अगर ये लोग इस दुनिया से मिट जाएंगे, तेरे इस दुनिया में तेरे लिए सजदा करने वाले कोई नहीं होंगे। या अल्लाह, ये तौहीद परस्त हैं, तो इसकी हिफाजत कर लेना। दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सजदे में दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं। अल्लाह के नबी की हालत अबू बकर देख कर कहते हैं, चादर अल्लाह के नबी के जिस्म से गिर रही है, नमाज में दुआ कर रहे हैं, सजदे में दुआ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी से कहते हैं अबू बकर, ऐ अल्लाह के नबी बस करे, बस करे, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली होगी। देखिए दुनियावी असबाब अपनाए, लेकिन अल्लाह से जुड़ना नहीं भूला, अल्लाह से मांगा, और अल्लाह के नबी सजदे से सर उठाकर खुशी की और खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से तुम्हारे लिए मदद कर दी, तुम्हारे लिए मदद कर दी। लिहाजा जब भी इंसान परेशान हो, अल्लाह के दामन को ना छोड़े, अल्लाह के दरबार को ना छोड़े, अल्लाह से और जुड़ जाए। देखिए आज हमारी मुसीबत क्या है कि एक इंसान जब हुकूमत से कोई तकलीफ होती है, हुकूमत से कुछ मसाइल होते हैं, सुभान अल्लाह, ऐलान किया जाता है फलां ग्राउंड में जमा होना है, प्रोटेस्ट करना है, हुकूमत के ख़िलाफ़ ये करना है, फलां करना है, फलां करना। क्यों? हम पर ये वो जो है लागू कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं। बताओ अल्लाह के लिए, क्या कभी हमने, सारी दुनिया सो रही हो, सारी दुनिया सो रही हो, हमने जाई नमाज बिछाई, अल्लाह के दरबार में खड़े हो गए,
امت کے ہو یا اپنے مسائل رکھ کر اللہ کے دربار میں آنسو بہائے ہو؟ کیا ایسا ہم نے کیا ہے؟ نہیں۔ تو یاد رکھو، جب تک ہم اللہ سے فردن نہیں جڑیں گے، کہاں بھی آپ اجتماعی طور پر جڑ کر نعرے لگا لو، روڈ جام کر لو، چیخیں پکارے کر لو، یاد رکھو جب تک تم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے نہیں ہوگے، اللہ کو بھی تمہاری ضرورت نہیں، اللہ کو بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ لہٰذا تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ یاد رکھو جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے، 313 بھی اگر ہو، ہزاروں کی تعداد پر تم غالب آؤ گے۔ واللہ یہ تاریخ ہے، یہ سنت ہے اللہ کی، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو ساری چیزیں اللہ سے نکلتی ہیں، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، لہٰذا تم اللہ کو چھوڑ کر ساری دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اللہ رب العالمین تم کو اسی چیز سے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا سب سے ضروری چیز، انسان مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس کی زندگی میں تکلیف ہو، سب سے زیادہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جائے، پہلی صفوں کا اہتمام کرنے لگ جائے، پہلی صفوں میں اہتمام کرنے لگ جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگنے والا بن جائے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین جو اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے، رب العالمین کبھی اس کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید پرست مسلمان بنائے رکھے، خوشی ہو یا غم اسی کے دربار میں ہاتھ پھیلانے والا مسلمان بنائے، اسی کا اللہ رب العالمین ہمارے بعد ہمارے بچوں کی توحید کی رب العالمین حفاظت فرمائے، انہیں توحید پرست بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو جب تک اس دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، جب موت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم رب الحليم۔